السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے مہرالنساء شاہ میر کا ناول بخت، ایپیسوڈ 31. بارش نے آج گویا نہ تھمنے کی قسم کھا رکھی تھی. وہ برسے ہی جا رہی تھی، برسے ہی جا رہی تھی. عمر حیات کی سیاہ آنکھیں اس وقت سپاٹ تھیں. ان میں کوئی جذبہ نہیں تھا، جیسے اسے شاہ تاج کی بربادی سے فرق نہ پڑا ہو، جیسے اسے کسی بھی چیز سے کوئی فرق نہ پڑا ہو، یا پھر شاید وہ کسی اور کی تباہی دیکھنا چاہتا تھا. قبرستان کی ساری قبریں گیلی ہو گئی تھیں. عام دنوں میں جو ذرا سی روشنی دور سے کسی گھر یا عمارت سے قبرستان پر میں پڑتی تھی، آج بارش اور لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے وہ روشنی بھی ندارت تھی. بارش کی وجہ سے مٹی گیلی ہو کر کیچڑ میں بدل چکی تھی. وہ اپنے مہنگے برانڈڈ سوٹ کی پرواہ کیے بغیر اس کیچڑ والی مٹی پہ بیٹھ گیا. ماتھے پہ بکھرے بال گیلے ہو گئے تھے. کل کی بڑھی شیو میں پانی کے قطرے نمایاں تھے. اس نے اپنا کوٹ بازو پہ ڈالا ہوا تھا. اس وقت وہ بس سفید شرٹ میں ملبوس تھا. قبرستان کی کیچڑ والی گیلی زمین پر بیٹھے ہوئے اسے کافی وقت ہو گیا تھا. بہت دیر بعد اس کی زبان سے چند الفاظ ادا ہوئے. I miss you. ساتھ بہت سارا نمکین پانی اندر دھکیلا. آپ کو پتا ہے، آج میں آپ کی بیٹی کی نظروں میں سرخرو ہو کر آیا ہوں. وہ آہستہ آہستہ کہہ رہا تھا. میں آپ کو بہت یاد کرتا ہوں، بہت زیادہ. 10 سال آپ کے علاوہ کوئی تعلق بنایا ہی نہیں. کوئی ایسا تعلق جس سے سب کہہ سکوں. لیل، سردار، باقی سب دوست. وہ لوگ مجھ سے سب کچھ کہہ دیتے ہیں، لیکن عمر نہیں کہہ سکتا. عمر تو سب کچھ آپ سے کہتا تھا نا. وہ رک گیا، جیسے ان کی جانب سے جواب کی توقع تھی. پھر زخمی مسکراہٹ کے ساتھ سر جھٹکا. میں وہاج خان سے ملنے بھی گیا تھا. وہ ایک بار پھر رکا، ہاتھ سرنڈر کرنے کے انداز میں اوپر اٹھا لیے. اوکے اوکے، اب آپ کہیں گے اپنے باپ کو نام سے مت بلاؤ، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں، میرا باپ کہاں تھا جب مجھے اس کی ضرورت تھی؟ جب میں بچہ تھا، جب میں جوان تھا، وہ کیوں کبھی میرے لیے نہیں آیا؟ اس کی آواز بلند ہوئی تھی. آنکھوں کا گلابی پن بڑھنے لگا تھا. چہرے پہ پھیلا اضطراب مزید بڑھ گیا. میں بچہ تھا ماموں، مجھے ضرورت تھی میرے باپ کی. ہر بچے کو ضرورت ہوتی ہے. میں کہتا نہیں تھا، بھرم رکھ لیتا تھا. تھوڑا بہت سلطان تو میں بھی ہوں، بھرم رکھنے مجھے بھی آتے ہیں. وہ ہنس پڑا. لیکن اگر تم اس کی یہ ہنسی دیکھ لو تو رو پڑو. جب کسی بچے کا باپ اس کو اسکول سے لینے آتا تھا، مجھے میرا باپ یاد آتا تھا. وہ یاسیت سے کہہ رہا تھا. جب کسی بچے کا باپ اس کو اپنے کندھے پر بٹھاتا تھا، تب مجھے میرا باپ یاد آتا تھا. مجھے ان کی ضرورت تھی یار، ہمیشہ تھی. وہ بے بسی سے کہہ رہا تھا. برستی بارش نے اسے ترحم سے دیکھا تھا. شام میں سارے بچوں کے باپ ان کے لیے شہر سے پکوڑے لاتے تھے. کسی کا باپ فروٹ لاتا تھا. میں محلے کا سب سے امیر بچہ تھا، لیکن میں کبھی ویسے پکوڑے نہیں کھا سکا. میں کبھی ویسے پھل نہیں کھا سکا. وہ بہت مہنگے پکوڑے تھے ماموں، وہ بہت مہنگے پھل تھے. ایسے پھل کھانے کے لیے باپ چاہیے ہوتا ہے، اور عمر اس معاملے میں غریب تھا. یکدم بارش ہلکی ہوتی گئی، لیکن عمر کی محرومیاں بڑھتی گئیں. میں نے ساری زندگی اپنے باپ کی محبت چاہی، مجھے نہیں ملی. لیکن مجھے تب اتنا غصہ نہیں آتا تھا، مجھے اب غصہ آتا ہے. مجھے بہت غصہ آتا ہے جب میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنے باپ کو دیکھنے جاتا ہوں. اس وقت عمر بے بس ہوتا ہے. اس وقت بے بسی کی کوئی حد نہیں ہوتی. میں اتنا بے بس نہیں بننا چاہتا. میں ان سے نفرت کرنا چاہتا ہوں، اتنی کہ ان کا چہرہ دیکھ کر کراہیت آئے. لیکن ہر بار وہ چہرہ دیکھ کر مجھے بس اپنی محرومیاں یاد آتی ہیں. وہ چہرہ مجھے میرا چہرہ لگتا ہے. ہر بار جب وہ سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو میں چاہتا ہوں ان کو اپنے سامنے سے دور کر دوں، لیکن ہر بار میرا دل چاہتا ہے. وہ رکا، آنکھوں میں سرخی دوڑ گئی، لب بھینچنے لگے. ہر بار میرا دل چاہتا ہے میں ان کے گلے لگ جاؤں.
بالآخر اس نے ہارے ہوئے لہجے میں کہہ دیا، ساتھ سر جھکا لیا، شکستگی سے، بے بسی سے۔ لوگ کہتے ہیں لڑکوں کے لیے پڑھائی مشکل ہے، نوکری مشکل ہے، گھر چلانا مشکل ہے، شادی مشکل ہے، لیکن وہ رکا۔ لڑکوں کے لیے اپنے باپ کے گلے لگنا سب سے زیادہ مشکل ہے، اور میں چاہتا ہوں یہ مشکل مجھ پہ آئے۔ میں ساری زندگی یہی چاہتا تھا، اب بھی چاہتا ہوں، اور اب جب چاہتا ہوں تو خود پہ غصہ آتا ہے۔ وہ بول کر خاموش ہو گیا، شاید تھک چکا تھا، شاید الفاظ ختم ہو گئے تھے۔ بارش تھم چکی تھی، فضا میں ہلکی ہلکی خنکی پیدا ہو گئی تھی۔ گیلی مٹی کی خوشبو سارے میں جنگل کی آگ کی طرح پھیلتی گئی۔ وہ بیٹھا رہا، اسی طرح ٹانگیں سمیٹ کر سر جھکائے بیٹھا رہا۔ دفتن اس نے سر اٹھایا، معراج سلطان کی قبر سے ذرا فاصلے والی قبر کو دیکھا۔ چہرے پر ایک بار پھر ملال تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا، چند قدم آگے آیا اور گھٹنوں کے بل اس قبر کے کنارے بیٹھ گیا۔ قبر کے کتبے پر نگین سلطان لکھا تھا۔ عمر نے اس گیلی قبر پر اپنا ہاتھ پھیرا، گلے میں کچھ اٹکا۔ میں آپ کو بھی مس کرتا ہوں۔ ذرا رکا۔ امی؟ اس کے لبوں سے ایک لفظ نکلا۔ سارے قبرستان میں بھٹکتی روحیں بھی شانت ہو گئیں۔ آپ کو کبھی دیکھا نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ کا چہرہ یاد آتا ہے۔ کبھی آپ سے ملا نہیں، لیکن لگتا ہے کوئی ملاقات ادھوری ہے۔ کبھی بات ہی نہیں کی، لیکن آپ کی آواز سننا چاہتا ہوں۔ میں آپ سے بھی محبت کرتا ہوں۔ جتنی اس وہاج خان سے نفرت ہے، اتنی محبت آپ سے کرتا ہوں۔ کاش آپ میرے ساتھ ہوتی، کاش آپ نے اپنے بچے کو بچایا ہوتا۔ سب ختم ہو گیا امی، سب ختم۔ وہ پیچھے ہو کر بیٹھ گیا، آنکھیں موندے کسی اور جہاں میں چلا گیا۔ معراج سلطان کی سیاہ کار ایک بہت بڑے نجی اسپتال کے باہر کھڑی تھی۔ راہداری سے چلتے ہوئے اندر ہیڈ ڈاکٹر کے آفس میں آؤ تو وہاں دو بڑے بڑے صوفے رکھے تھے۔ ایک طرف ڈاکٹر کی میز اور اس کے پیچھے جھانکتی کرسی۔ معراج سلطان اور 18 سالہ عمر حیات ان لمبے صوفوں میں سے ایک صوفے پر بیٹھے تھے۔ ان کے سامنے اسپتال کا ڈائریکٹر قیصر بلوچ اور ایک سینئر ڈاکٹر بیٹھا تھا۔ سامنے چھوٹی میز پر مختلف کاغذات، رجسٹرز اور فائلز رکھی تھیں۔ میز کے قریب نیچے 3 لوگ بیٹھے تھے۔ ان 3 لوگوں کے پاس ایک ہی کام تھا، 18 سال پہلے اگست کے مہینے کے سارے رجسٹرز فائل ڈھونڈنا۔ بالآخر ان 3 لوگوں نے کوفت زدہ اور تھکے ہوئے سر اٹھا کر اپنے سامنے موجود لوگوں کو دیکھا تھا۔ ان کے ہاتھ میں ایک رجسٹر تھا۔ سر، اگست کا رجسٹر یہی ہے۔ زخمی، مردہ، انجرڈ اور سب لوگوں کی تفصیل اسی میں موجود ہے۔ ڈیلیوری کے لیے لائے جانے والی تمام عورتوں کی ساری تفصیل اس کے اندر موجود ہے۔ ان تینوں میں سے ایک ادھیڑ عمر مسیح نرس بولی تھی۔ معراج نے اس کے ہاتھ سے رجسٹر لے لیا۔ عمر خاموش آکورڈ بیٹھا رہا۔ انہوں نے 17 اگست والے صفحات کھولے۔ وہ سب کے سب نام پڑھتے گئے، انگلی سے نیچے کرتے گئے۔ ایک جگہ وہ ٹھہرے، نگین وہاج، اس نام پہ وہ رک گئے۔ نظر ترچھی کر کے اپنے پاس بیٹھے 9 عمر لڑکے کو دیکھا، پھر سر جھٹکا۔ ادھیڑ عمر نرس بتا رہی تھی، اس دن ہمارے یہاں صرف 6 ڈیلیوریز ہوئی تھیں۔ وجہ یہ تھی کہ ہماری دونوں ڈاکٹر چھٹی پہ تھیں اور پیچھے صرف 2 ڈاکٹرز تھیں۔ یہ سب میں نے ریکارڈ میں چیک کیا ہے، مسیح نرس کہے جا رہی تھی۔ معراج سلطان نے اگلا نام دیکھا، فریحہ غیاث الدین۔ وہ ٹھٹک گئے، یہ تو فروا کی بھابھی کا نام تھا۔ کسی شبے کے تحت انہوں نے اگلے خانے میں لکھا ایڈریس دیکھا، پھر مریض کے رشتہ داروں کے خانے میں فروا کا نام دیکھا۔ وہ ششدر رہ گئے، کیا فریحہ کے یہاں اولاد ہونے والی تھی؟ لیکن اگر ایسا کچھ تھا تو فروا نے انہیں بتایا کیوں نہیں، بلکہ کسی کو بھی کیوں نہیں بتایا؟ نگین کے رشتے سے انکار کے بعد فروا کے خاندان سے سلطان خاندان کا میل جول بند ہو گیا تھا، یہاں تک کہ فروا کے بھائی کو اپنی بہن سے ملنے کے لیے سلطان منزل آنے کی اجازت بھی نہیں تھی۔ ہاں، اگر فروا ملنا چاہے تو وہ اپنے بھائی کے گھر جا سکتی تھیں، لیکن غیاث کی موت کے وقت سلطان خاندان کا ہر فرد ان کے گھر گیا تھا۔ پھر ایسا کیا ہوا کہ فروا نے اتنی بڑی خبر ان سب سے چھپا کر رکھی؟ فروا کا تو پھر بھی سمجھ آتا ہے، لیکن ان کی اپنی بیوی نے بھی ان سے یہ سب کچھ چھپایا۔ فریحہ کے یہاں مردہ بیٹا پیدا ہوا تھا،
انہوں نے تمام نام چیک کیے، لیکن ان کا ذہن بار بار اپنی بہن کے نام پہ جا رہا تھا۔ انہوں نے اپنے ذہن سے ہر خیال جھٹکا اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے اس دن ہونے والی تمام ڈیلیوریز کی تفصیلات لے لی تھیں، عورتوں کے نام اور ان کے گھر کے پتے۔ اس روز جن جن نرسز کی ڈیوٹی تھی ان سب کے گھر کے پتے اور فون نمبرز لے کر وہ اسپتال سے نکل آئے۔ اب وہاں مزید کچھ کام بھی نہیں تھا۔ کئی دن گزرے لیکن کوئی سرا ہاتھ نہ آیا۔ معراج نے اس دن ہونے والے تمام کیسز دیکھ لیے تھے، ان کے گھر جا کر مہذب طریقے سے ساری چھان بین کر لی تھی۔ وہ اگر تکون کا ایک سرا پکڑتے تھے تو دوسرا سرا غائب ہونے لگتا تھا۔ اسی طرح کے ایک دن وہ نفیسہ سے ملنے پہنچے۔ وہ دونوں ایک چھوٹے کافی شاپ میں بیٹھے تھے۔ نفیسہ کچھ بجھی بجھی تھیں۔ چکن کاری کے سفید سوٹ اور سفید ہی دوپٹے میں ان کی رنگت دمک رہی تھی۔ وہ جب امریکہ پڑھنے گئی تھی تب بھی وہ اسی طرح کا بڑا سا دوپٹہ اوڑھے رہتی تھیں، اور کلاس کے کچھ منچلے اور شریر طلباء نے ان کا نام اسکارف مافیا رکھ چھوڑا تھا، لیکن ان کا یہ نام وہ بس نفیسہ کی غیر موجودگی میں ہی لیتے تھے۔ اگر کبھی کوئی ان کی موجودگی میں ان کو اس نام سے پکار لیتا تو اس کے ساتھ وہ ہوتا کہ اس کی ماں اس کو روئے۔ نفیسہ مجھے کچھ تو بتاؤ، تم اتنی بے وقوف تو نہیں لگتی کہ اسپتال سے کسی کا بھی بچہ اٹھایا اور آ گئیں۔ تم کیوں مجھے پاگل کر رہی ہو؟ وہ عاجز آ گئے تھے۔ سینئر، میں آپ کو بتا رہی ہوں، میں ایک کیس کے سلسلے میں اس اسپتال گئی تھی۔ میرا کام ہو گیا تھا، لیکن جب میں نکلنے لگی تب اسپتال کی بیک سائڈ کے جانب کچرے کے ڈرم رکھے تھے، وہاں۔ وہ بتا رہی تھی جب معراج نے ناگواری سے ان کی بات کاٹی۔ یہ آواز تم مجھے 1,00,000 بار سنا چکی ہو۔ وہ بری طرح جھنجھلائے تھے۔ نفیسہ نے کچھ نہیں کہا، وہ بس خاموش بیزار بیٹھی رہیں۔ معراج نے ایک گہرا سانس لیا۔ نفیسہ اب بھی غائب دماغی سے کپ کے سرے پر انگلی پھیر رہی تھی۔ معراج چند لمحہ بغور ان کو دیکھتے رہے، پھر آگے کو ہوئے۔ نفیسہ، عمر ٹھیک ہے، وہ میرے پاس ہے، وہ ایک ہیرا ہے، تم دیکھنا میں اسے تراش کر ایسا بناؤں گا کہ دنیا اس پر فخر کرے گی۔ تم میری بہن ہو، میری دوست ہو، تمہارا بیٹا میرا بیٹا ہے، تم اس کی اتنی فکر کیوں کر رہی ہو؟ وہ ان کے چہرے کو دیکھتے ہوئے فکر مندی سے کہہ رہے تھے۔ اگر کوئی آپ سے آپ کی حالیں چھین لے، کیا آپ تب بھی خود کو اسی طرح تسلی دیں گے؟ ان کی آواز میں طنز نہیں تھا، وہ بس پوچھ رہی تھی۔ میں جانتی ہوں وہ ہیرا ہے، اور آپ کو اپنا ہیرا کبھی بھی کسی دوسرے کے ہاتھ میں یا گلے میں اچھا نہیں لگتا۔ وہ میرا ہیرا ہے، اسے میرے پاس رہنا چاہیے تھا۔ 18 سال سے میرے گھر کو اور مجھے عمر کے علاوہ کسی اور چیز کی عادت نہیں رہی۔ اب میں اس گھر میں کیا کروں؟ وہ معراج کو دیکھتے ہوئے ہلکی آواز میں کہہ رہی تھی۔ میرے کام، میرا دن تو عمر سے شروع ہو کر عمر ہی پر ختم ہوتا تھا۔ اب پتہ ہی نہیں چلتا دن کب شروع ہوا اور کب ختم۔ وہ میرا بیٹا ہے، اسے خدا نے میرے لیے بھیجا ہے، پھر لے کیوں لیا؟ ان کی آواز میں رنج تھا۔ میں تمہیں سمجھ سکتا ہوں، میں آپ نہیں سمجھ سکتے۔ نفیسہ نے قطعی انداز میں ان کی بات کاٹی۔ آپ کی اولاد آپ کی محبت کو ضد کا نام دے کر چھوڑ کر نہیں گئی۔ آپ کی اولاد آپ کے پاس ہے۔ آگ کو دور سے دیکھ کر بس خوف آتا ہے، جب تک جلو گے نہیں درد کا اندازہ نہیں ہوتا۔ میں نے بھی 10 سال اولاد کے بغیر گزارے ہیں نفیسہ، میں اولاد کا درد سمجھ سکتا ہوں۔ انہوں نے برا مانا تھا۔ نفیسہ آگے کو ہوئیں، اپنی سیاہ ذہین آنکھیں ان کے چہرے پر گاڑ دیں۔ آپ کو دیا ہی نہیں گیا سینئر، آپ اس چیز کے لیے ترسے ہیں، مجھ سے دے کر چھینا گیا ہے اور میں تڑپ رہی ہوں۔ ہم دونوں کی تکالیف مختلف ہیں۔ وہ بول کر ایک بار پھر یہاں سے وہاں دیکھنے لگیں۔ معراج چند لمحے سوچتے رہے، پھر نفیسہ کو دیکھا۔ بیرسٹر نفیسہ حیات، انہوں نے ایک تحکم سے ان کو پکارا۔ یہ کچھ دیر قبل والے معراج نہیں تھے۔ نفیسہ چونک گئیں۔ میں جسٹس معراج آپ سے سوال کرتا ہوں کہ 17 اگست کا واقعہ آپ مجھے ایک وکیل کی حیثیت سے سنائیں۔ نہ ایک لفظ جھوٹ، نہ کوئی اضافی سچ، نہ آپ کوئی بات چھپائیں اور نہ کوئی بات بڑھا چڑھا کر بتائیں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں اور آپ مجھے جواب دے ہیں، عمر حیات کی ماں کی حیثیت سے نہیں، بیرسٹر نفیسہ حیات کی حیثیت سے۔ نفیسہ بغیر پلک جھپکے سانس روکے ان کو سن رہی تھیں۔
ایسا لگ رہا تھا کہ اس طرح کی پکار کو سنے ہوئے بھی ایک عرصہ ہو گیا ہو۔ عمر حیات کو اندازہ بھی نہیں تھا، وہ جس عورت کو ضدی کہہ کر چھوڑ آیا تھا، وہ عورت اس کے لیے اپنا عشق چھوڑ چکی تھی۔ نفیسہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی، آنکھوں میں 18 سال پہلے کے سارے مناظر گھوم گئے۔ اب وہ ایک غمزدہ ماں نہیں تھی، وہ ایک زیرک وکیل تھیں، اور وکیلوں نے بھلا کبھی جھول والا کام کیا تھا؟ یہ ایک خستہ حال عمارت تھی جس کا اصل رنگ تو اب شاید اس کے مستری کو بھی یاد نہ ہوگا۔ زمانے کی دھول اور بننے کے بعد پینٹ نہ کروانے کی زحمت نے اس عمارت کو ایسا پیلا زرد رنگ بخشا تھا کہ دیکھ کر جی خراب ہونے لگے۔ عمر حیات معراج سلطان کی میت میں اس بلڈنگ کی ٹوٹی پھوٹی سیڑھیاں اور میل سے چکنی ہو چکی ریلنگ کے ساتھ چلتا ہوا اوپری منزل کی طرف جا رہا تھا۔ دیواریں سیلن زدہ اور پلستر جگہ جگہ سے اکھڑا ہوا تھا۔ دوسری منزل پہ جا کر وہ دائیں طرف راہداری میں مڑ گئے۔ چند قدم چلنے کے بعد اب ان کے سامنے ایک فلیٹ کا دروازہ تھا۔ سفید ٹی شرٹ والے لڑکے نے جوں ہی بیل پر ہاتھ رکھا، کرنٹ کھا کر پیچھے ہوا۔ معراج سلطان نے طنزیہ نظروں سے اس کو دیکھا، پھر مٹی سے بھری میل والی بیل کو دیکھا۔ کرائے بیبی۔ اب انہوں نے ایک مغرور انداز میں اپنی شہادت کی انگلی بیل پر رکھی اور اگلے ہی سیکنڈ کرنٹ کھا کر دور ہوئے۔ بس ثابت ہوا کہ اس گھنٹی میں واقعی کرنٹ تھا۔ کرائے انکل، وہ ان سے زیادہ طنزیہ لہجے میں بولا۔ معراج کلستے رہ گئے۔ اسی وقت دروازہ کھلا اور ایک بنیان میں ملبوس چھوٹے قد کا آدمی باہر آیا تھا۔ اپنے سامنے کھڑے سوٹڈ بوٹڈ آدمی کو دیکھ کر ذرا خفت زدہ ہوا۔ معراج نے اسے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ کچھ تذبذب کے ساتھ وہ انہیں اندر لے ہی آیا۔ آپ کس سے ملنا چاہتے ہیں؟ وہ موٹا آدمی ان کو اندر لے جاتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ تمہاری بیوی حبیبہ سے، وہ جو کسی زمانے میں نرس ہوا کرتی تھی۔ معراج اس کے پیچھے چلتے ہوئے بولے۔ دفتن وہ آدمی رکا۔ وہ کسی سے ملتی نہیں ہے، کمبخت کو جب سے اس فالج کے مرض نے گھیرا ہے سارا دن کمرے میں پڑی رہتی ہے۔ گھر کا کام باہر کا کام سب میں خود ہی دیکھتا ہوں۔ آپ کس سلسلے میں اس سے ملنا چاہتے ہیں؟ وہ بولتے ہوئے ان کو ایک کمرے میں لے آیا جہاں قدیم طرز کے 3 پرانے صوفے رکھے تھے۔ معراج سلطان اور عمر ان میں سے ایک لمبے صوفے پر بیٹھ گئے۔ اچھا ہاں، اب میں سمجھا، ضرور آپ کو اپنے گھر کی کسی بزرگ کے لیے نرس چاہیے ہوگی، لیکن دیکھیں میں بتا رہا ہوں نا، میری عورت کام نہیں کر سکتی، اس کے ہاتھ اب کانپتے ہیں۔ ان دونوں کو کچھ نہ بولتے دیکھ اس نے خود ہی اندازہ لگا لیا۔ کیا ہی بہتر ہو کہ تم اندازے لگانا چھوڑ دو اور اپنی بیوی کو بلا لاؤ۔ معراج سارے وقت میں پہلی بار بولے تھے۔ آدمی بغیر سوال کیے ساتھ والے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ واپس آیا تو اس کے ساتھ کوئی 40-45 سالہ عورت تھی جس نے اپنا چہرہ مکمل ڈھانپ رکھا تھا، ایسے کہ بس آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ وہ ان کے سامنے والے صوفے پر آ کر بیٹھی۔ عمر اور معراج بغور اسے دیکھتے رہے۔ آپ کو مجھ سے کیا کام ہے؟ معراج کو اس کا بولنا ذرا عجیب لگا، پھر اندازہ ہوا کہ شاید ایسا فالج کی وجہ سے ہے۔ معراج نے بغیر کچھ کہے اپنے جیب سے نفیسہ کی ایک درمیانے سائز کی تصویر نکالی اور اس کے سامنے رکھ دی۔ اس عورت کو جانتی ہو؟ عورت نے 2 انگلیوں سے تصویر کا کونا پکڑا، تصویر کو چہرے کے قریب لے گئی۔ اس کی آنکھوں میں شناسائی کی رمق آئی جس سے وہ اگلے ہی پل چھپا گئی۔ میں نہیں جانتی، وہ فوراً اپنی گھبراہٹ پہ قابو پاتے ہوئے بولی تھی۔ اسی وقت اس کا شوہر ٹرے میں 2 کپ چائے رکھے اندر آیا۔ وہ سادہ سا تھا، پرخلوص سا۔ یہ عورت آپ سے 3 بار ملی ہے، اور ایک انسان کا حافظہ اتنا اچھا ہوتا ہی ہے کہ 3 بار ملنے والا انسان اسے یاد رہے۔ اب کہ عمر ذرا تلخی سے بولا، میں اسے نہیں جانتی، مجھے کچھ یاد نہیں ہے، آپ لوگ پلیز یہاں سے چلے جائیں۔ وہ یکدم ہڑبڑانے لگی تھی۔ معراج سلطان نے پرسکون نظروں سے اسے دیکھا، پیچھے کو ٹیک لگائی اور اپنا کپ اٹھایا اور ایک گھونٹ بھرا، لیکن پھر ایک کڑوا سا منہ بنا کر کپ واپس رکھا۔ عمر نے ناگواری سے ان کو دیکھا۔ امیروں کے چونچلے، وہ کہتے ہوئے اٹھا۔ دیکھیں بی بی، میں بھی جانتا ہوں اور آپ بھی جانتی ہیں کہ سچ کیا ہے۔ وہ بچہ جسے آپ اس دن کوڑے میں پھینک رہی تھیں، وہ کہتے ہوئے اس کے قریب آیا، اسپتال کے رجسٹر کی لسٹ اس کے سامنے رکھی۔
ان 6 ناموں میں سے وہ بچہ کس کا تھا؟ عمر کا لہجہ حد درجہ سنجیدہ تھا، آنکھیں بے تاثر سپاٹ۔ وہ عورت اب گھبرانے لگی تھی۔ بی بی، اگر کچھ جانتی ہو تو بتا دو، کیوں شریف لوگوں کو تنگ کرتی ہو؟ اب کہ اس کا شوہر بولا تھا۔ میں نے کہا ہے نا، میں کچھ نہیں جانتی، سمجھ نہیں آتی تمہیں؟ ابھی کے ابھی میرے گھر سے نکل جاؤ۔ ایک دم وہ حلق کے بل چیخی تھی۔ دور اندر کہیں عمر کا دل زور سے دھڑک رہا تھا، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ کبھی ایسی صورتحال میں نہیں پھنسا تھا، لیکن وہ اچھا اداکار تھا، بہت اچھا۔ وہ اسی طرح سنجیدہ کھڑا رہا۔ آپ میری مدد نہیں کریں گی؟ میں کچھ نہیں جانتی، وہ ایک بار پھر نم آنکھوں سے چلائی۔ اس نے اپنے جیب سے ایک کاغذ نکالا اور اسے اس عورت کے آگے لہرایا۔ یہ فلیٹ میں آج مالک مکان سے خرید چکا ہوں، لہٰذا اپنا بوریا بستر سمیٹو اور ابھی کے ابھی میرے گھر سے نکل جاؤ، ورنہ میں اپنے لڑکے بلواؤں گا اور وہ لوگ آپ کا سامان اٹھا اٹھا کر باہر پھینکیں گے۔ وہ آنکھوں میں سختی لیے ایک ایک لفظ پہ زور دیتا کہہ رہا تھا۔ حبیبہ کا خون خشک ہونے لگا تھا۔ عمر کہے گیا، اور تمہارا شوہر جس ورک شاپ پہ کام کرتا ہے وہ میرے باپ کے دوست کی ورک شاپ ہے۔ کل تک تمہارا شوہر کام سے فارغ ہوگا، سوچو تمہارا کیا ہوگا حبیبہ؟ تمہارا علاج، ہاسٹل میں پڑھنے والی تمہاری بیٹی کا خرچہ، تمہارے گھر کا راشن، کہاں سے لاؤ گی یہ سب؟ تم بھوکی مر جاؤ گی، اور اگر بھوک سے نہ مریں تو تمہاری بیماری تمہیں مار دے گی۔ اب فیصلہ تمہارا ہے، حقیقت یا پھر در بدری۔ وہ ایسے ٹھنڈے ٹھار لہجے میں بولا کہ حبیبہ کے ساتھ اس کے شوہر کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ حبیبہ دھپ سے صوفے پہ گری، چہرے کا رنگ اتر گیا۔ معراج کو 100% یقین تھا کہ یہ مکان کی مالکی سب ڈرامہ تھا، بلیک میلر کی اولاد نہ ہو تو۔ عمر واپس اپنی جگہ پہ بیٹھا، چائے کا کپ اٹھایا اور اس کے بولنے کا منتظر رہا۔ پھر چائے کا کپ ہونٹوں تک لے گیا، لیکن اگلے ہی لمحے ایک انتہائی بری شکل بناتے ہوئے اس نے کپ نیچے رکھا تھا۔ معراج جو اسی کو دیکھ رہے تھے اس کے کان کے پاس جھکے۔ ہم امیروں کے چوچلے تو سمجھ آ جاتے ہیں، لیکن تم غریبوں کے اتنے نخرے کیوں ہیں؟ وہ معصومیت سے پوچھ رہے تھے۔ میں اس عورت کے علاوہ 2 اور عورتوں کو بھی جانتی ہوں، حبیبہ نے مری مری آواز میں کہنا شروع کیا۔ عمر اور معراج پورے کے پورے اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ میں اس عورت کو بھول کیسے سکتی ہوں؟ یہ میری نوکری کھا گئی، اس نے کہنا شروع کیا۔ اس دن فروا اور حسینہ میٹرنیٹی روم کے باہر بینچ پر بیٹھی تھیں۔ گو کہ ایسے عمرہ کے لیے اس طرح کے بڑے بڑے اسپتالوں میں شاہانہ ویٹنگ رومز بنے تھے، لیکن اس وقت وہ دونوں سخت پریشان تھیں۔ حسینہ کے ہاتھ میں چھوٹی تسبیح تھی جس کے دانے ہر سیکنڈ گرتے جا رہے تھے، بلکہ بھورے رنگ کے لان کے قمیص شلوار میں ملبوس، چہرے کے گرد بھورا دوپٹہ اوڑھے وہ باوقار لگ رہی تھیں۔ دفتن ان کا ہاتھ رکا۔ فینسی لان کے سلیو لیس ڈریس اور چہرے پہ پرفیکٹ میک اپ کیے فروا کے چہرے کو دیکھا۔ وہ اس دور میں کئی خوبصورت عورتوں کے حسن کو مات دیتی تھیں۔ فروا، ان کی پکار پہ وہ مڑی۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ کیا ہوتا اگر تم مجھے فریحہ کی حالت کے بارے میں بتا دیتی؟ ان کے لہجے میں شکوہ تھا۔ فروا کے چہرے کے تاثرات سپاٹ ہو گئے۔ میری بھابھی میرا خاندان ہے، ان کے اچھے برے کی خبر بس مجھے ہونی چاہیے، ان کی خوشی اور غم سے بس میرا تعلق ہونا چاہیے۔ سلطان منزل کے لوگوں کی پہلے ہی ہم پہ بہت مہربانیاں ہیں، مزید نہیں چاہتی میں۔ ان کے ہر لفظ میں تلخی تھی، لیکن فروا پھر بھی۔ حسینہ نے کچھ کہنا چاہا۔ بس بھابھی پلیز، میں اس وقت بہت پریشان ہوں اور خوش بھی۔ میرے بھائی کی نسل آنے والی ہے، کافی عرصے بعد ہمارے خاندان میں بھی کوئی خوشی آ رہی ہے، اسے اسپوائل مت کریں۔ ان کا انداز قطعی تھا۔ دفتن وہ چونکی۔ ہسپتال کے جس کمرے میں فریحہ تھیں، ان کی ڈاکٹر ہاتھ سے دستانے اتارتے باہر آ رہی تھیں۔ ان کا چہرہ ستا ہوا تھا۔ فروا کو بے اختیار کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ وہ آنکھوں کی ساکت پتلیوں کے ساتھ ان کو اپنے قریب آتے دیکھتی رہیں۔ ڈاکٹر ان کے قریب آ کر رکی، ایک ہاتھ فروا کے برہنہ بازو پر رکھا۔ بیٹی ہوئی ہے،
انہوں نے فروا کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ فروا کی بیسٹ فرینڈ تھیں۔ میری بھابھی؟ فروا نے بس 2 لفظ پوچھے۔ فروا دیکھو، وہ بہت ویک تھیں اور بلیڈنگ بہت زیادہ ہو گئی تھی۔ وہ عادت کے برخلاف لمبی تمہید باندھ رہی تھیں۔ ہم نے پوری کوشش کی لیکن وہ سروائیو نہیں کر سکیں۔ ہنی، آئی ایم سوری فار یور لاس۔ فروا ٹھنڈے سفید چہرے کے ساتھ پیچھے ہوئی تھی۔ حسینہ نے آگے بڑھ کر ان کو تھامنا چاہا لیکن انہوں نے ہاتھ جھٹک دیے۔ وہ دھندلی ہوتی آنکھوں سے چند قدم چلیں اور پھر بینچ پر بیٹھ گئیں۔ ایک پل کو جیسے ساری دنیا تھم گئی ہو۔ چند موٹے موٹے آنسو ان کی آنکھوں سے نکلے اور ماربل کے فرش پر گر کر بے تاخیر ہوئے۔ یہ یقیناً نگین کا منحوس سایہ تھا جو ان کی بھابھی کو کھا گیا تھا، جو ان کے بھائی کو کھا گیا تھا، اور اب بہت جلد یہاں سے چند قدم دور اس کمرے میں پڑی بچی کو کھا جائے گا۔ حسینہ ان کے قریب بیٹھی کچھ کہہ رہی تھیں، کوئی تسلی، کوئی دلاسا۔ یکدم وہ اٹھیں۔ مجھے میرے خاندان کے اس آخری اضافے کو دیکھنا ہے۔ ان کی آنکھیں خشک تھیں، چہرہ سپاٹ۔ اس چند منٹ کی بچی کو اٹھاتے وقت فروا کو ایسے لگا تھا جیسے یہ بہت بڑا بوجھ ہو، جیسے کسی نے ان پر اپنی اولاد سے زیادہ بڑی ذمہ داری ڈال دی ہو۔ انہوں نے جھک کر بچی کا ماتھا چوما۔ فروا تمہارے لیے جان دے بھی سکتی ہے اور لے بھی سکتی ہے، مہر ماں۔ انہوں نے بچی کو نام دیا، ایک وثوق، ایک مان سے کہا گیا۔ اس نے جیسے اس کمزور نحیف بچی کے کان میں مژدہ سنایا ہو۔ اب تم کیا کرو گی فروا؟ کیا تم اسے اپنے ساتھ رکھنے والی ہو؟ ڈاکٹر زیبش پوچھ رہی تھیں۔ حسینہ کسی سے کال پہ بات کرتے ہوئے باہر چلی گئی تھیں۔ میں اسے پالوں گی، یہ میری بیٹی ہے، میرا خاندان۔ وہ اب تک اس بچی کو ہی دیکھ رہی تھیں۔ دیکھو فروا، تم اس کی پھپھو ہو، تم اس کے لیے بہترین فیصلہ لے سکتی ہو، لیکن پھر بھی میں تم سے کہوں گی کہ جو بھی فیصلہ لو پہلے بہت سوچ سمجھ لینا۔ سلطان منزل میں تمہارے بھائی کی بیٹی کی کیا اوقات ہوگی؟ وہ کہہ رہی تھی اور فروا آپ کے سر اٹھا کر اس کو سن رہی تھی۔ اس بچی کو وہاں سے بس نفرت ہی ملے گی، اور اگر نفرت نہ ملی تو محرومیاں ملیں گی۔ سوچو فروا، کون قبول کرے گا اسے؟ کیا تم اسے نگین کے ہونے والے بچے اور سفیر جیسا لائف سٹائل دے سکو گی؟ میں دے سکتی ہوں، یہ میری بھتیجی ہے، اس گھر پر میرا حق ہے، میں ان کی بہو ہوں۔ یہی تو بات ہے کہ تم بہو ہو اور نگین بیٹی۔ اس کا بچہ ایک سلطان ہوگا اور تمہاری بھتیجی، کیا وہ ساری زندگی کسی کے ٹکڑوں پہ پلے گی؟ کیا ساری زندگی بھیک کا کھائے گی؟ تم اسے ایک بہت گندی زندگی دینے جا رہی ہو۔ میں تم سے پھر کہوں گی، سوچ لو۔ ویسے اگر میں نگین کی ڈاکٹر ہوتی تو کہہ دیتی یہ نگین کی بیٹی ہے، اس کے یہاں جڑواں بچے ہوئے ہیں۔ فروا سن سی اس کو سنے جا رہی تھی۔ یہ میں کیا بکواس کر رہی ہوں؟ زیبش نے خود کو ہی ٹوک دیا۔ ایک بار پھر سے فروا کا بازو تھپکا اور باہر نکل گئی۔ وہ بچی کو وہیں نرس کے پاس چھوڑ کر باہر چلی آئی۔ ان کے دماغ کو ایک سراغ مل گیا تھا، بس اس پہ کام کرنا تھا۔ باہر حسینہ اسی طرح دوپٹہ چہرے کے گرد لپیٹے اپنی تسبیح میں مشغول تھیں۔ فروا چھوٹے چھوٹے قدم لیتی ان کے پاس آ کر بیٹھ گئیں۔ باڈی کب تک مل جائے گی فروا؟ انہوں نے نارمل انداز میں پوچھا۔ پتہ نہیں، مجھے کچھ نہیں پتا، وہ تکان سے کہہ رہی تھیں۔ وہ باڈی کو غسل کے لیے لے کر گئے ہیں، اور میری بھابھی کے پاس ان کے آخری غسل میں ان کے خاندان کا کوئی فرد نہیں ہوگا۔ کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ انہوں نے گیلی آنکھوں سے حسینہ کا چہرہ دیکھا۔ اس رحم دل عورت کا دل فوراً پسیجا۔ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو فروا؟ تم اس کے پاس جا سکتی ہو، خاندان کا کوئی ایک فرد جا سکتا ہے۔ تم اپنی بھابھی کے آخری وقت میں ان کے ساتھ رہ سکتی ہو۔ میں نہیں جا سکتی، میں نہیں جا سکتی، وہ آواز کے ساتھ رونے لگی۔ میں ان کو دیکھوں گی تو مجھے ابا یاد آئیں گے، میں ان کو دیکھوں گی تو اماں یاد آئیں گی۔ آنسو ان کی آنکھوں سے گرتے جا رہے تھے۔ میں ان کو دیکھوں گی تو مجھے میرا بھائی یاد آئے گا۔ میں اپنے خاندان کی لاشیں دیکھ دیکھ کر تھک چکی ہوں بھابھی، میں ان کو نہیں دیکھ سکتی، میں ان کے آخری وقت میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اب یہ اسپتال کا انتظامیہ چاہے ان کی لاش کے ساتھ بے حرمتی کرے،
چاہے ان کے جسم سے آرگن نکال لے، میں کچھ نہیں کر سکوں گی۔ پھر قیامت کے دن اپنے بھائی کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ میں کیا کروں گی؟ وہ بلند آواز سے روتے ہوئے کہے جا رہی تھیں۔ حسینہ ان کو دیکھ کر رونے لگی تھیں۔ وہ ایسی ہی تھیں، معصوم، ہمدرد۔ تم فکر مت کرو فروا، میں ہوں نا، میں اس کے پاس چلی جاؤں گی، بلکہ میں جا رہی ہوں۔ تم میری بہنوں جیسی ہی ہو، میں تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ فکر مت کرو، میں جاتی ہوں۔ وہ ان کے جال میں پھنس چکی تھیں۔ فروا نے گیلی ممنون آنکھیں اٹھا کر ان کو دیکھا۔ میں آپ کا یہ احسان ساری زندگی نہیں بھولوں گی بھابھی۔ حسینہ نے ان کا ہاتھ دبا کر ان کو تسلی دی تھی۔ فروا نے پاس کھڑی حبیبہ یعنی نرس کو بلایا تھا۔ انہیں لے جاؤ۔ وہ ان کو لے جاتی جب ایک اور موٹی مسیح نرس وہاں آ گئی۔ حبیبہ نے اس کو راستہ سمجھایا اور حسینہ کو ان کے ساتھ روانہ کر دیا۔ وہ تب تک اس بینچ پر بیٹھی رہیں جب تک حسینہ ان کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئیں۔ ان کے جانے کے بعد وہ اٹھی تھیں، پورے کرو فر، پورے شان کے ساتھ۔ یہ فروا کوئی مختلف عورت تھی۔ اسی وقت نگین کے کمرے سے ڈاکٹر باہر آئیں۔ ان کا چہرہ خوشی سے تمتما رہا تھا۔ نگین کا کیس ایک کریٹیکل کیس تھا۔ اس میں کامیابی کے بعد اتنی خوشی تو لازم تھی۔ مبارک ہو، بیٹا ہوا ہے، صحت مند اور تندرست، ماں اور بچہ دونوں بالکل ٹھیک ہیں۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ یوسف صاحب یقیناً بہت خوش ہوں گے۔ فروا بغیر کچھ کہے اس کے بالکل قریب آ کر کھڑی ہوئیں، اپنی بھوری آنکھیں اس کے چہرے پر گاڑ دیں۔ بیٹا ہوا ہے۔ یہ الفاظ زیادہ اچھے نہیں ہیں۔ بیٹا ہوا ہے لیکن مرا ہوا۔ اس نے زہر اگلا۔ یہ الفاظ کتنے خوبصورت ہیں اور ان ایکسپیکٹڈ ہیں نا؟ تم اپنے الفاظ بدلنے کا کیا لوگی ڈاکٹر؟ ڈاکٹر زیبش جیسے اس راہداری میں کھڑے کھڑے پتھر کا مجسمہ بن گئی تھیں۔ فروا اس کے کان کے پاس مدھم آواز میں کہے جا رہی تھی، تمہارے پاس انکار کی گنجائش نہیں ہے۔ اس اسپتال میں تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے۔ آج تمہاری سینئر ڈاکٹرز چھٹی پر ہیں، اس لیے آج تمہیں 2 کیسز ملے ہیں، لیکن سوچو جب وہ دونوں واپس آ جائیں گی تب کیا ہوگا؟ تم ایک بار پھر زیرو ہو جاؤ گی، ایک بار پھر اپنے کیبن میں بیٹھتی کڑتی رہو گی۔ تمہیں یہاں آئے ہوئے 2 سال ہو گئے ہیں، لیکن تمہیں یہاں بمشکل کوئی 50 کیسز ملے ہوں گے۔ تم کب تک اپنے سینئر سے اس طرح دبتی رہو گی؟ کب تک تم زیرو رہو گی؟ آس پاس گزرتی نرسز لوگ اور اوٹ میں کھڑی حبیبہ، وہ ان سب سے بے نیاز کہے جا رہی تھیں، ہر محل میں ایک راجہ گدھ اور ایک ملکہ گدھ ہوتی ہے، جس طرح اس محل میں ہے۔ راجہ گدھ اور ملکہ گدھ ہر جسم پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور اس کا سارا ماس نوچ لیتے ہیں، ایک ایک بوٹی کھا جاتے ہیں، اور آخر میں بچتا ہے کیا؟ چھیچڑے، سڑا ہوا گندا ماس۔ وہ تم جیسوں کو ملتا ہے، محکوم گدھ۔ وہ شروع سے ایسا بچا ہوا سڑا ہوا گندا ماس کھانے کے عادی ہو جاتے ہیں، اور پھر ساری زندگی وہ اسی طرح سڑی ہوئی گندے بدبودار ماس جیسی زندگی گزارتے ہیں۔ کیا تم ایسی زندگی گزارنا چاہو گی؟ کیا تم محکوم گدھ رہو گی یا پھر ملکہ گدھ بننا چاہو گی؟ زیبش سانس روکے اس کو سنتی رہی۔ فروا خاموش ہوئی تو جیسے ایک طلسم ٹوٹا۔ میرے سینئرز اسپتال کا عملہ کیا آپ سنبھال لیں گی؟ وہ مان گئی تھی، بخدا وہ مان گئی تھی۔ لیکن گناہ سے پہلے ہر انسان خود کو ایک تسلی دیتا ہے، اپنے بچاؤ کا سامان پیدا کرتا ہے۔ فروا مسکرائیں۔ کیا تمہیں پتا ہے راجہ گدھ اور ملکہ گدھ کے اوپر کون ہوتا ہے؟ وہ کون ہوتا ہے جو انہیں لاشیں فراہم کرتا ہے؟ وہ کون ہوتا ہے جو گدھوں کو بھوکا مرنے نہیں دیتا اور ایک انسان کو مار کے اس کی لاوارث لاش گدھوں کے آگے پھینک دیتا ہے؟ کون ہوتا ہے جو گدھوں کا بھی حاکم ہوتا ہے، جو گدھوں سے بھی زیادہ چالاک، طاقتور ہوتا ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سرگوشی میں پوچھ رہی تھیں۔ زیبش بس اس کو دیکھتی رہیں، اس کی گردن بے اختیار نفی میں ہلی تھی۔ وہ انسان ہوتا ہے زیبش، اور میں انسان ہوں، گدھوں سے زیادہ طاقتور، شریر اور ان سے زیادہ حاکم۔ اس اسپتال کا انتظامیہ ہم جیسے انسانوں کی پھینکی ہوئی لاشوں پر پلتا ہے۔
تم ان کی فکر نہ کرو، میں ان کو دیکھ لوں گی۔ تم مجھے یہ بتاؤ تم کیا چاہتی ہو؟ آپ کیا دے سکتی ہیں؟ اس کا ضمیر اسے آواز دے رہا تھا، چپ رہنے کو کہہ رہا تھا، یہاں سے چلے جانے کو کہہ رہا تھا، لیکن زبش کے قدم جم چکے تھے۔ حرص سے، حسد سے، اس کے اندر کا شر غالب آ چکا تھا۔ جب محکوم گدھ نے ملکہ بننے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو اسے اپنا محل بھی تو چاہیے ہوگا نا۔ فروا ذرا پیچھے کو ہوئی، دونوں ہاتھ کھول کر بازو پھیلا لیے۔ اس محل سے زیادہ بڑا، زیادہ پرتعیش ملکہ کو اب آوارہ گدھوں کی طرح نہیں رہنا چاہیے، ہے نا؟ فروا نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اسی وقت انہوں نے راہداری میں حسینہ کو آتے دیکھا، بھورے جوڑے والی نفیس سی عورت ان کے پاس آ کر رکی۔ ان کے چہرے پہ پریشانی تھی، پرخلوص سی فکر مندی تھی۔ ڈاکٹر کیا ہوا؟ کیا نگین ٹھیک ہے؟ کیا اس کا بچہ ٹھیک ہے؟ وہ فکر مندی سے پوچھ رہی تھیں۔ ڈاکٹر نے ایک نظر فروا کو دیکھا، پھر ٹھنڈی آنکھوں سے حسینہ کو دیکھا۔ ہم بچے کو نہیں بچا سکے، وی آر سوری۔ اس کے لہجے میں نہ پروفیشنلزم تھا نہ انسانیت۔ اس کی آواز ایک ماس نوچنے والی گدھ کی آواز تھی۔ حسینہ بے یقینی سے پیچھے ہٹیں، ان کی آنکھیں پتھرا گئیں۔ بات بچے کی نہیں تھی، بات نگین کی بھی نہیں تھی، بات وہاج کی تھی۔ وہ وہاج جس نے صرف اس بچے کی خاطر اپنا تعلق نگین کے ساتھ درست رکھا تھا، ورنہ اس کے پہلے نگین کے جسم پر مار کے نشانوں سے کون ناواقف تھا۔ ڈاکٹر کس طرح ان کو سہارا دیتی اپنی کیبن میں لے گئیں، پیچھے فروا کو کام مکمل کرنے کا اشارہ کیا۔ فروا اندر گئیں، نگین نیم غنودگی میں تھیں۔ کواٹ میں پڑا بچہ خاموش تھا، اس کے پاس بس ایک نرس تھی، حبیبہ۔ فروا چھوٹے چھوٹے قدم لیتی کواٹ میں پڑے بچے کے قریب آئیں اور پھر جھک کر بچے کو اٹھا لیا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں۔ وہ ساتھ والے کمرے میں پڑی بچی سے زیادہ صحت مند تھا، پورے ماہ کا صحت مند تندرست بچہ۔ تم اس دنیا میں آ گئے، لیکن وقت غلط تھا۔ فروا نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا۔ مجھے تم سے کچھ زیادہ نہیں چاہیے، مجھے تم سے بس تمہارا بخت چاہیے۔ وہ ایسے کہہ رہی تھی جیسے وہ اس کی بات سن رہا ہو۔ پاس کھڑی حبیبہ کو اس سے خوف آیا تھا۔ تم اگر آ گئے تو تم وہاج کے گھر نہیں رہو گے۔ یوسف سلطان تمہیں سلطان منزل لے آئے گا، اور پھر بتاؤ کیا ہوگا؟ وہ ایک دو لمحہ رکیں۔ مہر ماہ دب جائے گی، چھپ جائے گی، جس طرح میں نگین کی موجودگی میں دبی رہتی ہوں، چھپتی رہتی ہوں۔ ہماری دوستی میں وہ ہمیشہ غالب رہی، حالانکہ میں زیادہ خوبصورت تھی۔ دیکھو مجھے، میں نگین سے زیادہ خوبصورت ہوں نا؟ اس نے حبیبہ کو دیکھ کر پوچھا۔ وہ چند لمحہ ٹکر ٹکر اس کا چہرہ دیکھتی رہی، پھر نظر موڑ کر ذرا فاصلے پہ لیٹی عورت کو دیکھا۔ یقیناً فروا زیادہ خوبصورت تھیں، لیکن بے حیائی حسن کھا جاتی ہے، بے باکی حسن کو بے کشش کر دیتی ہے، جس طرح اس وقت فروا کے حسن کو 2 ٹکے کا کر دیا تھا۔ لیکن وہ اس عورت سے خوفزدہ تھی، سو اس بات میں سر ہلا دیا۔ تم آ جاؤ گے تو مہر ماں کا بخت کھا جاؤ گے، اس کی موجودگی کھا جاؤ گے، اس کی کشش کھا جاؤ گے۔ تم آسیب ہو، اپنی ماں کی طرح۔ میں تمہیں اپنی بچی کا بخت کھانے نہیں دوں گی، تمہیں اپنی ماں کے گناہوں کی سزا بھگتنی ہوگی۔ تمہاری ماں نے میرے بھائی سے شادی اس لیے نہیں کی تھی کیونکہ وہ میرا بھائی تھا، اسے میرے سے جڑے ہر شخص سے نفرت تھی۔ وہ کہتی ہے سانپوں کے بل سے سانپ ہی نکلتے ہیں، کیا ہو کہ ایک ایسا ہی سانپ میں اس کی جھولی میں ڈال دوں۔ اس نے ایک نظر نگین کو دیکھا۔ مجھے تم سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ تم سے کوئی نفرت ہے، لیکن جس طرح والدین کے ترکے پہ بچوں کا حق ہوتا ہے، اسی طرح والدین کا بویا ہوا کاٹنا بچوں کا فرض ہوتا ہے۔ تم اپنی ماں کا بویا کاٹو گے، میں تمہیں غرق کر دوں گی۔ میں وقت کی خدا ہوں، میں تمہارا بخت در بدری لکھوں گی، میں تمہارے بخت میں تڑپ لکھوں گی، سسک سسک کر مرنا لکھوں گی۔ تم شہنشاہ ہو کر غلاموں جیسی زندگی گزارو گے۔ اس نے ٹھنڈی سخت آواز میں کہتے ہوئے اس بچے کو حبیبہ کو تھمایا۔
جہنم رسید کر دو اسے۔ بی بی میں اس کا کیا کروں گی؟ دیکھیں یہ کیسا اچھا بچہ ہے، اسے کسی یتیم خانے میں دے دیں۔ فروا اس کی سنے بغیر کمرے میں موجود ڈسٹ بن کی طرف گئی تھیں اور اس کے اوپر چڑھا ہوا سیاہ شاپر اتارا، بچے کو جھپٹ کر اس کے ہاتھ سے لیا اور اس شاپر میں ڈال دیا۔ کچرے کے ڈھیر پر پھینک آ جاؤ، اس نے ایسی سرد صفاقی سے کہا کہ حبیبہ کا خون خشک ہونے لگا۔ وہ فوراً سر ہلاتی شاپر اٹھائے باہر نکل آئی۔ یہاں سے چند قدم دور ڈاکٹر زیبش کے کمرے میں بیٹھی حسینہ کو کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا، وہ بس چپ گم سم بیٹھی تھیں۔ یوسف سلطان، معراج، شمس اور وہاج کو کرفیو کا سامنا کرنا پڑ گیا تھا۔ اس وقت وہ ان کو کچھ بتا بھی نہیں سکتی تھیں۔ مجھے آپ کے لیے پرسنلی دکھ ہو رہا ہے، ایک کا بچہ مر گیا اور ایک بیچاری بچے کو لا کر خود مر گئیں۔ ڈاکٹر ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے فکر مندی سے کہہ رہی تھیں۔ ایک تو آپ دونوں خاندانوں کے تعلقات بھی اچھے نہیں ہیں نا، ورنہ فریحہ کا بچہ نگین صاحبہ اڈاپٹ ہی کر لیتی۔ حسینہ نے جھٹکے سے گردن اٹھائی تھی۔ اسی وقت فروا بھی اندر داخل ہوئیں۔ معافی چاہتی ہوں اگر آپ کو برا لگا ہو تو، لیکن سوچیں وہ بچی اب یتیم ہے اور اس پریگننسی کے بعد نگین کا دوبارہ ماں بننا بہت مشکل ہے، ایسے میں ان کے سسرال پہ اثر پڑ سکتا ہے۔ کوئی اثر نہیں پڑے گا، فروا کہتی ہوئی آگے آئیں۔ حسینہ نے ان کو امید سے دیکھا۔ وہ طلاق چھیل چکی تھیں، عورت کی مجبوری جانتی تھیں۔ وہاج کھڑے کھڑے نگین کو طلاق دے دے گا اور قصہ ختم۔ وہ ایسے کہہ رہی تھی جیسے کسی فلم کی کہانی ہو۔ حسینہ کو ایسے لگا جیسے کسی نے ان کا دل دبا دیا ہو۔ ایسے تو نہ کہو فروا، اس میں بھلا نگین کا کیا قصور؟ اس کا تب کیا قصور ہوتا تھا جب وہ اسے پاگلوں کی طرح مارتا تھا؟ اس کا تب کیا قصور تھا جب اس کے جسم پر نیلے نشان بن جاتے تھے؟ وہاج ایک کمینہ انسان ہے۔ اس نے نگین کو صرف اس لیے قبول کر لیا تھا کہ وہ اس کے بچے کی ماں بننے والی ہے، اور اب جب یہ قصہ رہا ہی نہیں تو وہ اسے طلاق دینے میں 1 منٹ بھی نہیں لگائے گا۔ اگر نگین مجھ سے اتنی نفرت نہ کرتی ہوتی تو میں اپنی مہر ماں کو اس کی جھولی میں ڈال دیتی، کم از کم اس کی شادی تو بچ جاتی نا۔ آپ طلاق کا دکھ تو جانتی ہیں بھابھی۔ نگین ایک بار پھر بے آسرا ہو جائے گی۔ کاش میں اس کے لیے کچھ کر پاتی۔ اس نے اپنے لہجے میں دنیا جہان کا دکھ سمو لیا۔ وہ اچھی اداکارہ تھی۔ تم اب بھی اس کے لیے بہت کچھ کر سکتی ہو فروا۔ یکدم حسینہ معراج کا لہجہ فیصلہ کن ہو گیا۔ فروا نے ناسمجھی سے اس کو دیکھا۔ نگین کا گھر بچا لو فروا، پلیز۔ طلاق بہت بڑی اذیت ہے، بہت بڑا دھبا ہے۔ نگین میرے لیے میرے بچوں کی طرح ہے، میں اسے اچھی زندگی دینا چاہتی ہوں۔ لیکن میں کیا کر سکتی ہوں بھابھی؟ حسینہ اپنی جگہ سے اٹھیں، فروا کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ تم وہ بچی نگین کو دے دو۔ فروا نے ہاتھ چھڑانے چاہے۔ وہ میرے خاندان کی بچی کو کبھی قبول نہیں کرے گی بھابھی۔ اس کا ایک حل ہے، پیچھے سے ڈاکٹر زیبش نے پکارا۔ اگر آپ میرے ساتھ موجود اسٹاف کا منہ بند کروا دیں تو میں نگین اور ان کے شوہر سے یہی کہوں گی کہ ان کے ہاں بیٹی ہوئی ہے، اور آپ سب کو فریحہ کی موت کی وجہ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جیسے لوگوں کے لیے اسپتال کی رپورٹس بدلوانا کوئی مشکل بات تو نہیں۔ حسینہ نے ایک مان ایک التجا سے فروا کو دیکھا۔ فروا نے گیلی آنکھوں سے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ شیطان نے ان سے گناہ کروا لیا تھا، اور اس طرح کہ وہ شیطان کو بھی الزام نہ دے سکیں۔ کاش ابلیس کو سزا کے طور پر ٹھوکر نہ ملتی، کاش اسے عرش پر زندہ جلا دیا گیا ہوتا۔ یہاں سے ذرا سا فاصلہ طے کر کے اسپتال کی پچھلی طرف رکھے کچرے کے بڑے بڑے ڈرمز کی طرف جاؤ تو حبیبہ اس روتے بلکتے بچے کو شاپر سے نکال رہی تھیں۔ وہ بچہ ایسا گلا پھاڑ پھاڑ کر رو رہا تھا کہ ایک پل کو حبیبہ ٹھہر سی گئی۔ اس نے آج تک کسی نوزائیدہ بچے کو اس طرح روتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے چپ کروانا چاہتی تھی یا اس کا گلا گھونٹ کر اس کو یہیں کچرے میں پھینک کر چلے جانا چاہتی تھی، جب ایک آواز پر وہ بری طرح ڈر کر اچھلی۔ کیا کر رہی ہو؟ یہ پکار جانی پہچانی تھی۔ یہ کوئی باوقار دبنگ سی عورت تھی۔ سیاہ آنکھوں میں چبھن لیے وہ اس کے قریب چلی آئی۔ بچے نے شاید اپنا مسیحا پہچان لیا تھا۔
وہ اور تیز آواز میں رونے لگا۔ کچھ نہیں بی بی، کوڑا پھینکنے آئی ہوں۔ وہ جلد از جلد اپنی جان چھڑانا چاہتی تھیں۔ کوڑا اتنی آوازیں کب سے کرنے لگا؟ اس کے لہجے میں کاٹ تھی۔ وہ اب حبیبہ کے بالکل سامنے کھڑی تھی۔ دفتن حبیبہ نے پینترا بدلا۔ بی بی اس کے قریب نہ جانا، یہ شیطان کا بچہ ہے، اس کی ماں خود اس کو پھینکنا چاہتی ہے۔ اس نے لہجے میں پراسراریت پیدا کرنی چاہی۔ خدا کی قسم بی بی، اس کا سر الٹا ہے، پیر ٹیڑھے اور ہاتھ وہ تو سرے سے ہیں ہی نہیں۔ نرا شیطان ہے بی بی، نرا شیطان، اسیب ہے یہ۔ روتا ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے ابلیس ہنس رہا ہو۔ میں تو ثواب کا کام کر رہی ہوں، اس جیسے شیطان کو زندہ درگور کر دوں گی۔ آپ جاؤ بی بی، خدا کے لیے۔ وہ آنکھیں بڑی کیے آواز ہلکی کر کے بڑی ہی کوئی پراسرار سی بات بتا رہی تھی۔ نفیسہ نے ابرو اچکا کر اس کو دیکھا۔ اچھا، سر الٹا، پیر ٹیڑھے اور ہاتھ سرے سے ہیں ہی نہیں۔ اس نے فوراً زور زور سے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ شیطان کا بچہ، یہ شیطان ہے تو پھر میں وکیل ہوں، اس جیسے ہزار شیطان اگل اور نگل چکی ہوں، ذرا میں بھی تو دیکھوں اس شیطان کو۔ اس نے جھک کر شاپر سے اس بچے کو باہر نکالا۔ یکدم وہ روتا بلکتا بچہ چپ ہو گیا، خاموش۔ نفیسہ ٹھہر گئیں، بالکل ساکت۔ اس بچے نے اپنی پوری آنکھیں کھول کر نفیسہ کو دیکھا اور اسے اب لگا تھا وہ ان آنکھوں کو دیکھے بغیر مر جائے گی۔ نفیسہ نے اس کے ہاتھ دیکھے، اس کے پیر دیکھے، وہ سلامت تھا، صحت مند، تندرست تھا۔ حبیبہ اب تک اس کے چپ ہو جانے کے شوق میں تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ بچہ رو نہیں رہا تھا۔ اس نے پیدا ہونے کے اگلے گھنٹے اپنے بقا کی جنگ لڑی تھی۔ یہ تمہیں شیطان کا بچہ لگتا ہے؟ نفیسہ قررائی تھیں۔ ابھی کے ابھی چلو میرے ساتھ اور اس بچے کو اس کی ماں کے حوالے کرو۔ خدا جانے کس تکلیف میں ہوگی وہ۔ تم لوگوں پہ خدا کی لعنت ہو، کسی کا بچہ کسی سے الگ کرتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ وہ بلند آواز میں سختی سے کہہ رہی تھیں۔ قسم لے لو بی بی، میں اس معاملے میں شامل نہیں ہوں، اس کے گھر والوں نے خود اس کو یہیں پھینکنے کو بولا ہے۔ وہ اب رونے لگی تھیں۔ آپ خود سوچو یہ اسپتال کتنا بڑا ہے، یہاں کے ڈاکٹر، یہاں کا انتظامیہ، کیا مجھ جیسی معمولی نرس ان سب کو ڈاج دے سکتی ہے؟ خدا کا واسطہ ہے آپ اس کو لے جاؤ، اسے لے جاؤ ورنہ وہ عورت اس کو مار دے گی۔ نفیسہ کو اس کی بات میں وزن معلوم ہوا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھیں پھر یکدم رکیں۔ بچہ نیلا پڑ رہا تھا، شاید اس گندی شاپر کی وجہ سے، شاید اتنا رونے کی وجہ سے۔ اسے اسپتال لے کر جانا ہوگا، لیکن کم از کم اس اسپتال نہیں۔ جلدی جلدی مجھے اپنا نمبر لکھواؤ اور ایڈریس بھی۔ میں ابھی اس بچے کو لے کر اسپتال جاؤں گی، لیکن میں تم سے ملنے آؤں گی کچھ دن بعد۔ وہ اب بچے کو فکر مندی سے دیکھ رہی تھیں۔ دل جیسے ڈوبتا جا رہا تھا۔ یہ اس بچے کا وجود نہیں تھا جو نیلا پڑ رہا تھا، یہ نفیسہ کا وجود بھی تھا جو سبز پڑ رہا تھا۔ اس عورت نے جلدی جلدی اپنا نمبر لکھوایا۔ نفیسہ مشکوک ہوئی۔ یہ تو تمہارے ماموں کا نمبر ہے نا؟ نہیں جی، خدا کی قسم یہ میرے پچھلے پڑوسیوں کا نمبر ہے۔ وہ بے دھیانی میں کیا بول گئی اسے اب اندازہ ہوا۔ نفیسہ اس کے بالکل قریب آ کر رکیں، اپنی شیرنی جیسی آنکھوں سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں نفیسہ حیات ہوں، میں دنیا کو ڈاج دیتی ہوں، دنیا مجھے ڈاج نہیں دے سکتی۔ وکیلوں سے بڑا فراڈ یا کسی ماں نے آج تک جنا ہی نہیں، تم میرے ساتھ فراڈ کرو گی؟ نہ ان کا لہجہ بلند تھا نہ سخت، پھر بھی حبیبہ کو اپنے رونگٹے کھڑے ہوتے محسوس ہوئے۔ بچے کے دل کی دھڑکن اب رک رک کر چل رہی تھی، لیکن وہ چل رہی تھی، وہ کچرے کی نظر نہیں ہوا تھا۔ اس نے خود کو بچا لیا تھا، وہ اپنے بقا کی جنگ لڑا تھا۔ اور دور اسپتال کے کمرے میں موجود فروا کو لگا تھا اس نے درخت اکھاڑ پھینکا ہے، اس بات سے بے خبر کہ وہ درخت اپنی جڑیں مضبوط کرنے والی زمین پہ جا لگا ہے۔ وہ اس بات سے انجان تھی کہ کسی کا بخت وہ واحد چیز ہے جو آپ نہیں چھین سکتے۔ نفیسہ نے وہیں کھڑے کھڑے اس بچے کو عمر حیات نام دے دیا تھا۔ کئی سالوں بعد اس چھوٹے ڈربے نما فلیٹ میں واپس آؤ تو عمر حیات اور معراج سلطان سنجیدگی سے اس کی بات سن رہے تھے۔ عمر کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، جبکہ معراج کو لگا تھا جیسے ان کا دل رک گیا تھا۔ وہ فروا نام سے واقف تھا، وہ نگین کے نام سے واقف تھے، لیکن وہ اپنی بیوی کی اس قدر بے وقوفانہ حرکت سے واقف نہیں تھے۔
حبیبہ گیلی آنکھوں اور اندھے ہوئے لہجے میں کہے جا رہی تھی۔ اس دن مجھے نوکری سے نکال دیا گیا اور میرا لائسنس کینسل ہو گیا۔ یہ سب اس نفیسہ نے کیا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ جو انسان اپنے کام کے ساتھ وفادار نہ ہو اسے اس کام کے کرنے کا حق نہیں ہے۔ اس دن کے بعد نفیسہ 2 بار مجھ سے ملنے آئی تھی۔ مجھ سے فروا کا پتہ پوچھا، میں جتنا جانتی تھی بتا دیا۔ اس نے چہرہ اٹھا کر معراج کو دیکھا۔ ان کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید تھا۔ وہ بے جان قدموں سے اٹھ کر اس کے قریب آئے، اپنا موبائل نکال کر فروا کی ایک تصویر اس کے آگے کی۔ کیا یہ وہ عورت ہے جس نے تم سے بچے کو پھینکنے کو کہا؟ ان کی آواز کانپ رہی تھی، آنکھیں گیلی ہوتی جا رہی تھیں۔ حبیبہ نے نفرت سے منہ پھیر لیا اور گردن کو حسبات میں ہلا دیا۔ معراج کے دل میں پھندا سا لگا تھا، اب کہ ان کے ہاتھ بھی کانپے تھے۔ انہوں نے دوسری تصویر اس کے آگے کی۔ یہ نگین تھی۔ کیا وہ بچہ اس عورت کا تھا؟ کیا تم اسے پہچان سکتی ہو؟ کاش وہ نہ کہہ دے۔ یہ وہی ہے، یہ بالکل وہی ہے۔ اس نے روتے ہوئے اقرار کیا تھا۔ میں سب کچھ بھول سکتی ہوں لیکن ان عورتوں کو نہیں، یہ وہی ہے۔ معراج کو یکدم گھٹن کا احساس ہوا۔ ان کا موبائل ہاتھ سے نیچے گرا۔ وہ متغیر ہوتی رنگت کے ساتھ باہر نکلے تھے۔ ان کا سانس بند ہو رہا تھا۔ عمر کی آنکھیں اپنی جانب اس لیے کھینچتی تھیں کیونکہ وہ ان کی اپنی آنکھیں تھیں۔ اس پہ اس لیے پیار آتا تھا کیونکہ وہ ان کا خون تھا۔ عمر موبائل اٹھائے ان کے پیچھے بھاگا تھا۔ وہ بغیر کسی کو دیکھے اندھا دھند سیڑھیاں اتر رہے تھے۔ سیڑھیوں کی پھسلن، میل زدہ گرل، گھٹتا ہوا سانس، کچھ بھی اتنا تکلیف دہ نہیں تھا جتنا یہ کہ ان کا بھانجا اتنا عرصہ ایک الگ پہچان کے ساتھ کسی معمولی محلے میں رہتا رہا ہے۔ باہر سڑک پر آ کر وہ نیچے بیٹھتے چلے گئے۔ آنکھوں سے بے نام آنسو نکل رہے تھے۔ وہ عمر کو نہیں دیکھ رہے تھے، وہ دیکھ ہی نہیں سکتے تھے۔ آپ ٹھیک ہیں جج صاحب؟ آپ ٹھیک ہیں؟ آپ کو کیا ہو رہا ہے؟ مجھے بتائیں۔ وہ ان کے پاس جھکا فکر مند سا کہہ رہا تھا۔ یہ عورت کون ہے؟ کیا آپ اس کو جانتے ہیں؟ کچھ بتائیں، آپ اس طرح ریئیکٹ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ عورت کون ہے؟ وہ ان کے پاس بیٹھا پوچھ رہا تھا۔ یہ تمہاری ماں ہے عمر۔ تم عمر حیات نہیں ہو، تم عمر وہاج ہو۔ یہ تمہاری ماں ہے اور میری بہن۔ تم میرے بھانجے ہو، تم میرا خون ہو۔ وہ آنکھیں جھکائے ہلکی آواز میں کہہ رہے تھے۔ آنکھوں سے آنسو برابر بہہ رہے تھے۔ عمر چپ گم سم سا ان کو دیکھے گیا۔ اگر وہ اس عورت کا بیٹا تھا تو ایک ملکہ گدھ اس کی دشمن تھی۔ وہ جس نے اس کے پیدا ہونے کے پہلے گھنٹے میں اسے کچرے پہ پھینکوا دیا تھا، وہ اب اس کے ساتھ کیا کرے گی؟ وہ تو اپنے ماں باپ سے مل کر ان کو الزام دینا چاہتا تھا، لیکن اس کہانی میں تو عمر سے زیادہ بڑے وکٹمز تھے۔ معراج رو رہے تھے۔ عمر خاموش کھڑا تھا۔ زیادہ بڑا دکھ کس کا تھا؟ قبرستان میں گیلی مٹی کی خوشبو مزید گہری ہو گئی تھی۔ عمر نے آنکھیں کھولیں تو منظر بدل گئے۔ میں پھر آؤں گا، تب تک کے لیے بائے۔ اس نے جیسے اگلی بار آنے کی یقین دہانی کروائی۔ دور کہیں سے فجر کی اذانیں بلند ہو رہی تھیں۔ وہ سرخ آنکھوں کے ساتھ اس ملگجے سے اندھیرے میں یہاں سے دور جاتا گیا۔